وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى والد كل والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وبلده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأسراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں ہے اور حرکت میں ہے، جس کے حکم سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں. جب اس کے حکم ہوگا تو یہ سانسیں رک جائیں گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اسی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس شب و روز سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، وہ اتنے متبرک ایام ہیں، اتنے متبرک دن ہیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کہ جن کی وضاحت میں نے پچھلے خطبے میں کی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے جس کے اندر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں جن ایام کی اور جن دنوں کی سب سے زیادہ عبادات اللہ کو پسند ہے،
وہ ہیں پہلی ذی الحجہ سے اور 10 ذی الحجہ تک، یعنی یہ ایک عشرہ ہے جس کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ عبادات پسند ہے، اور اتنی زیادہ کوئی اور دنوں میں اللہ رب العالمین کو اللہ کا ذکر اور اس کی عبادات نہیں محبوب ہے جتنا ان دنوں میں محبوب ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی ان دنوں سے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، جہاد سے زیادہ ان دنوں کی عبادت افضل ہے، بشرطے یہ ہے کہ جو شخص اپنی جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے لڑنے کے لیے اور وہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، نہ اس کا جان واپس ہو نہ اس کا مال واپس ہو، تو وہ شخص افضل ہے۔ اس کے سوا بقیہ تمام عبادات اور تمام جہاد اور ہر طرح کی عبادات اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ان 10 دنوں کی عبادات محبوب ہے، جس کی وضاحت میں نے پچھلے خطبے میں تفصیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں یہ ہیں جن راتوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، غفلت کی نیند سو کر ہم اور آپ اپنی ان راتوں کو گزار رہے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا محبوب کیا کہ جہاد میں جانے سے زیادہ افضل ان راتوں کی، ان دنوں کی عبادات اللہ کے لیے۔ اس میں ایک خاص طور پر مذہب اسلام کا جو بنیادی فریضہ ہے، حج بیت اللہ، انہی ایام میں کیا جاتا ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حج کے ایام قریب ہیں، اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، اور کیسی دعائیں ان کی قبول ہو رہی ہیں، اور کیسی حاضری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے قریب رہ کر اللہ کے بندے اور بندیاں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے، جو راتوں کو جاگ کر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مچل رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما دے، ان کی دعاؤں کی برکت پوری دنیا میں عام فرما دے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے پوری دنیا کے اندر، اسی طریقے سے سعودی عرب کی حکومت کو بھی اس کورونا کے پاگل پن کا بھوت چڑھ گیا، جس کی وجہ سے 2 سال سے تقریباً پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے نہیں جا پاتے ہیں، چند لوگ حج کر رہے ہیں، اور میں اس کو بھوت ہی کہہ رہا ہوں، یہ فریب ہے جس میں اچھے اس فریب کے اندر، اس ضابطے کے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھنے کی اور صحیح تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو حج کیا جاتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کس کی ادا ہے جو اللہ کو پسند آ گئی اتنی زیادہ؟ وہ ہم سب کے آبا اور اجداد میں سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے محبوب ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے خلیل تھے۔ دوست عربی زبان کے اندر رفیق کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو، اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، اللہ کا دوست۔ جو آیت کریمہ خطبہ مسموم کے بعد میں نے تلاوت کی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو جن باتوں میں آزمایا اور ان کا امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، جب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، میں امام بنانا چاہتا ہوں لوگوں کا۔ تمہیں اس آزمائش میں گزارنے کی وجہ یہ ہے کہ اس آزمائش سے گزارنے کے بعد میں تمہیں امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے تک نہیں رکھا، اور یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنوں کو بھولا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال من ذریتی، اے اللہ میرے بعد میری اولادوں میں سے میری ذریت کو بھی امام بنا۔ تو قال لا
ينال عهد الظالمين. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری ذریت میں سے جو ظالم نکل گئے، جو ظالم ہوں گے، میں ان کو نہیں امام بناؤں گا، بقیہ میرا وعدہ سچا ہے، میں تمہاری قوم میں سے تمہاری ذریت میں سے بھی لوگوں کو امام بنائیں گا. آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کی نسل سے نبوت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم ہوا، اور اتنے نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ ملت ابراہیمی ہے، امت محمدی، اور ہم نے اس کا نام مسلمان رکھا. اللہ نے اس امت کا نام مسلمان رکھا. اور مسلمان پہلے بھی ہوتے تھے، وقت کے پیغمبر کی بات ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے. اور آزمائشیں کتنی آتی ہیں میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت ہر چیز میں شامل ہے. محبت ہی کا نام عبادت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کی جا رہی ہو، اگر وہ محبوب کسی چیز پر اڑ جائے کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا یہ کام تم کر کے دکھاؤ، تو محبت کا تقاضا یہ ہے. دنیا کے اندر بھی آدمی اگر سچی محبت کرتا ہے تو جس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی نظر میں وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل کہا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمانے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے آزمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کھڑے ہوئے اور ہر بات کی تحقیق کرنا اور اس کی دلیل مانگنا، یہ سنت ابراہیمی. جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے پالنہار کو، اپنے پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھک رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل مانگی. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. سوال کیا کہ یہ جو تم اسٹیچو بنائے ہوئے ہو، یہ جو مورت بنائے ہوئے ہو، اور یہ جو تصویر لگائے ہوئے ہو، اس کے سامنے تم جھک رہے ہو، انتم لها عاكفون، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی حجت ہے، کوئی دلیل ہے؟ تو لوگوں نے کہا اب جب دلیل نہیں ہوتی تو جانتے ہو آدمی کون سی دلیل پیش کرتا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کے سامنے جھکتا ہوا دیکھا، اس لیے میں جھک رہا ہوں. ہر دور کے اندر یہ رہا ہے کہ جب وقت کا پیغمبر حقانیت کا اعلان کرتا ہے اور حق بات کو سامنے رکھتا ہے، تو لوگ جب کوئی دلیل ان کو نہیں ملتی ہے تو آخری بات ان کی یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم کو نہیں پتہ ہے کہ قرآن حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا ہوا دیکھا، اس لیے کر رہے ہیں. اب باپ دادا کو لوگوں نے بھینسے پر قربانی کرتے ہوئے دیکھا، لوگ کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ان سے پوچھا جائے کوئی دلیل ہے اس پر، دلیل کوئی نہیں. بھینسے پر قربانی کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا، اور میں کسی کمرے کے اندر نہیں کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پر کہہ رہا ہوں. آج کے دور کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، وہ بولا جاتا ہے، اور وہ ریکارڈ ہے کسی وقت بھی سنا جا سکتا ہے. سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 143 پر اور آیت نمبر 144 پر جن جانوروں کا ذکر ہے، اگر یہ کتاب ہے، یہ کتاب قرآن مجید ہے، اگر کوئی کسی مسلمان سے کہا جائے کہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو ہر شخص یہ کہے گا کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ اگر قرآن مجید کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ نہیں کہے گا کہ ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جانوروں کا ذکر فرمایا، ثمانیۃ اسباط من الذکر اثنین ومن المعز اثنین، اور پیدا کیے 8 نر و مادہ، 8 نر و مادہ بغیر، یعنی بھیڑ میں 2 قسمیں، بھیڑ کا نر ہو یا مادہ ہو، اور بکرے میں 2 قسمیں، نر ہو یا مادہ ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ذکرین حرم عن الانثیین، ان کے پیٹ کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں کو کیا اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم ان کو نہیں ذبح کرتے ہو، ان کو نہیں استعمال کرتے ہو. دوسری آیت نمبر 144 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ کا نر و مادہ اور گائے کا نر و مادہ. آدمی سوال کرتا ہے
کہ جہاں پر اپنے ملک کے اندر گائے بند ہے تو کیوں نہ بھینس پر قربانی کر لی جائے؟ ہمارے باپ کی شریعت نہیں ہے کہ ہم اپنے دماغ سے کسی مسائل کو بدل لیں، یہ شریعت میں کسی چیز کو بدل دیں۔ قرآن حکیم کے اندر جب آدمی سے سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ جواب دیتے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اس سے آیت بتائی جاتی ہے کہ اس آیت کے اندر جو تم کر رہے ہو بھینسے پر قربانی کر رہے ہو، اس آیت کے اندر اس کا ذکر نہیں، اس لیے پتہ یہ تو چلے کہ تم ساری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے نہیں رکھتے۔ یہ کوئی فتویٰ اور یہ کوئی افسانہ نہیں کہ جسے مانا جائے تو ٹھیک، نہ مانا جائے تو ٹھیک۔ قرآن مجید کے اندر جن جانوروں کا ذکر ہے، اب اگر ہر حلال جانور پر قربانی ہوتی تو لوگ مرغے پر بھی قربانی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرن کا گوشت کتنا پسند تھا، مرغوب تھا، آپ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن پر قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور اسی طریقے سے اور جانوروں کا گوشت، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جانور حلال ہے جس کے دانت برابر ہوں، نکیلے نہ ہوں، جو گھاس چرتا ہو، ہر وہ جانور حلال ہے۔ تو بھینسا حلال ہے، نیل گائے بھی حلال ہے، سیراب بھی حلال ہے، جتنے جانور بھی گھاس چرنے والے جانور ہیں جن کے دانت برابر ہو گئے وہ سب بھی سب حلال ہیں۔ لیکن ان سب جانوروں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جن جانوروں کی لسٹ دی گئی ہے قرآن و سنت کے اندر، بہیمۃ الانعام جہاں پر آیت ہے اس کے تفسیر میں آپ جتنی بھی احادیث آئی ہیں، جتنی بھی حدیثیں پڑھ کر دیکھیں، اس میں یہ 8 جانور ہیں، بکری اور بکرا، بھیڑا اور بھیڑی، اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور گائے۔ بھینسا بیچ میں کہاں سے آیا ہے؟ ان لوگ یہ مدرسے چلانے والے مولویوں نے اس کو گڑبڑ کیا۔ وہ سمجھتے کہ کھال ہمیں ملے، اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوا اس حکومت کی شکل میں، یہ ایسی حکومت اللہ کے عذاب کی شکل میں آئی۔ ان مولویوں نے اللہ کا دین بدلا اپنے کھال وال کے چکر میں۔ جاہل آدمی بیچارہ اپنے قصور ہے، اسے پتہ نہیں چل جاتا کہ بھینس بھی گائے کی طرح ہے، چلو گائے بند ہے اس پر کر لو قربانی۔ وہ بیچارے کر رہے ہیں، مولویوں کو کھال مل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں ان کھال وال کے چکر میں۔ دوسرا مسئلہ یہ بدلا کہ گھر میں جتنے لوگ کام کاج کر رہے ہوں سب کے سب قربانی کریں، یہ بالکل باطل مسئلہ ہے اور اس کو جھوٹ بیان کیا جاتا ہے منبر پر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو قربانی ہی محبوب ہے۔ میں منبر رسول پر یوٹیوب پر یہ میرا خطبہ جائے گا، میں سوال کرتا ہوں کہ کوئی مولوی اس بات کا جواب دے یہ حدیث کس حدیث کی کتاب کے اندر لکھا؟ بخاری کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، مسلم کے اندر، کہیں پر یہ حدیث نہیں۔ جھوٹ سراپا جھوٹ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں اس کی وضاحت کی تھی۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم بیٹا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہر گھر سے بکری قربان کرتے تھے، بعد میں فخر کے طور پر لوگ زیادہ قربانی کرتے تھے۔ مولویوں نے امت کو دھوکے میں ڈال رکھا۔ قرآن حدیث اسی لیے منبر پر قرآن نہیں رکھتے ہیں، اپنے مولوی کی کوئی کتاب لے کر آتے ہیں جن پر چند لائنیں لکھی ہوتی ہیں، عربی میں پڑھتے تھے، حالانکہ ان کتابوں کے اندر بھی بھینسے کا ذکر نہیں ہے۔ ہمت ہو تو اردو میں خطبہ پڑھ دے، اردو میں خطبہ پہلے پڑھا جاتا تھا، لوگ اردو میں پڑھتے تھے، بعد میں مولویوں نے سوچا کہ لوگ سوال کریں گے، اردو میں پڑھنا بند کر دیا۔ اردو میں پڑھتے اس کتاب کے اندر بھی گائے لکھی۔ اب گائے اگر اس ملک میں بند ہے تو سارے جانور تو نہیں بند، بکری بکرا کھلا ہے، بھیڑی بھیڑا کھلا ہے، دمبا کھلا ہے، جن جو جانور کھلے ان پر قربانی کرو، اور جب سب کے سب بند کر دیے جائیں تب دیکھا جائے گا، اس پر مشورہ کیا جائے گا کہ اب کیا ہوگا، اور قیامت تک انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے جانور بند کر دیے جائیں۔ جو جانور ان جانوروں پر قربانی کرو جو جانور اللہ نے حکم نازل فرمایا قرآن کے اندر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں پر قربانی کی ہے ان جانوروں پر قربانی کرو۔ اپنی مرضی سے کوئی چیز دین میں داخل کرنا صحیح نہیں۔ اس لیے آدمی ڈرتا جانتے ہیں جب بڑے بڑے لوگ کرتے ہوتے اس کے خلاف بولنا آدمی ہمت نہیں کرتا۔ بڑے بڑے مولوی کرتے ہیں کہ بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے حکام اپنے ملک میں بھینسے پر قربانی کرتے ہیں، اس کے خلاف بولے تو آواز اٹھانا مشکل ہے۔ الحمدللہ میرا سینہ اس چیز سے خالی ہے، میں ڈرتا نہیں۔ جو حقانیت ہے منبر رسول پر اللہ نے جب تک زندگی رکھی ہے میں سچ بات کا اعلان کرتا ہوں اور سچائی بیان کرتا ہوں، ڈرتا نہیں کسی کا۔ قرآن مجید ہر گھر کی الماری میں رکھے، آپ مسجد سے جائیں اور یہ آیت کریمہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 کھول کر دیکھیں، اس میں گائے لکھا ہے کہ بھینسا لکھا،
اب مولویوں سے سوال کریں جو کہتے ہیں کہ چاہے اس پر بھی کر لیجیے ٹھیک، ان سے سوال کیجیے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، حدیث کے اندر کہیں اس کا ذکر ہے؟ گائے کی طرح ہے، اپنی مرضی سے کوئی چیز چل جائے گی گائے کی طرح؟ ارے 20 فرق ہیں، اس کے دودھ میں فرق ہے، گوشت میں فرق ہے، اس کی چال میں فرق ہے، اس کے گھی میں فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے، کیسے کہہ دیا گیا کہ یہ بھینس کی طرح گائے کی طرح؟ گائے کی طرح نہیں ہے، پیسہ برباد مت کرو، اس طرح قربانی نہ کرو کہ جن اللہ اس کے رسول نے جن جانوروں کا حکم نہیں دیا ان جانوروں پر قربانی کرنے لگ جائے۔ اور یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ ذرا سخت لہجہ اختیار کرے، سخت لہجہ اختیار کرنا ضروری اس لیے کہ اوریجنلٹی نہ ختم ہو جائے۔ ان مولویوں نے دین کو بدل کر رکھ دیا، اور شیطان دین کو، انسان سے اعمال کو ختم نہیں کرتا، اعمال کو خراب کرتا۔ جیسے نماز پوری دنیا کے اندر پڑھی جا رہی، لیکن نماز کو نبی کے طریقے سے ہٹا دینا شیطان کی محنت یہ رہتی۔ اسی طریقے سے قربانی ہو رہی ہے، قربانی نبی کے طریقے پر نہیں ہو رہی، بس اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پیسہ بھی خرچ کرو، کام بھی کرتے رہو، اور نبی کے طریقے پر نہ کیا جائے تو وہ عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہر عمل پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ یہ نبی کے طریقے پر ہے، تب اس کو کرو، ورنہ نبی کے طریقے کے خلاف آپ عمل کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بعض لوگ اتنے اعمال لے کر آئیں گے قیامت کے دن کہ ان کے اعمال کے انبار لگے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کو ہم ایک ہی دھوپ میں اڑا دیں گے، سارے اعمال ختم کر دیجیے گے۔ اس لیے وہ لوگ عمل کرتے رہے، قربانی کا موقع آیا قربانی کی، نماز کا وقت ہوا نماز پڑھی، زکوٰۃ کا وقت ہوا زکوٰۃ دی، حج کا معاملہ آیا تو حج کیا، لیکن کوئی عمل محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اس لیے یہ سارے عمل باطل ہیں، سب کو اڑا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے، جو جانور شریعت کے اندر ہیں اس پر بھی آدمی قربانی کرتا ہے، تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ 1 سال اور 2 سال فلاں، قرآن حدیث کے اندر اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں۔ ایک دمبے، ایک بھیڑ کا معاملہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 1 سال کا اگر ہے تو کفایت کر جائے گا۔ بکری بکرے کا کوئی مسئلہ نہیں، سارے جانوروں پر جب متفقہ جو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ جانور 2 دانت کا ہونا چاہیے، لا تذبحوا الا مسنۃ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1963 پر کہ جو دانت اکھاڑ کر دوبارہ جمتے ہیں، جو بڑے دانت ہوتے ہیں، بغیر اس کے قربانی جانور پر نہیں، دوندے جانور پر ہی قربانی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کہ جس جانور پر چاہیں۔ اگر بکری بکرا بھی ہے تو اس کو چیک کیا جائے گا پہلے کہ 2 دانت والا جانور ہی نہیں، 2 دانت جانور ہوگا۔ اب حدیث یاد رکھیں 1963 نمبر پر صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کر رہا ہوں کہ سچا دین لوگوں کے اندر عام ہو جائے، دین کی حقانیت لوگوں کے اندر عام ہو جائے۔ اس کے بدلے مجھے بہت کافی گالی گلوچ ملتا ہے، لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ برائیاں قیامت کے دن میرے کام آئیں گی۔ جب حوض کوثر پر میں اپنے آقا کے قدموں میں پہنچوں گا، میں کہوں گا یا رسول اللہ میرے دامن میں نیکیاں تو نہیں ہیں، مگر میں نے آپ کی بات منوانے کے لیے بہت دنیا کے اندر گالیاں کھائی ہیں، شاید اس گالیوں کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں بات۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا وہ رہ گئی، آج میں انشاءاللہ عید کے خطبے میں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ یہ حج کے اندر جو ارکان ہوتے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اماں حضرت حاجرہ علیہ السلام سلام اللہ علیہا کی سنت، جس طریقے سے اتنی عمر 85 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ 85 سال تک بیٹا نہیں ہوگا تو اللہ کا در چھوڑ کر قبروں پر جھکنے لگتے، قبروں پر چادریں چڑھانے لگتے، یہ معاملہ نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا در پکڑے بیٹھے رہے، اللہ کے خلیل تھے۔ اللہ نے اس میں بھی آزمایا کہ اتنے سال تک کوئی اولاد نہیں، 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بچہ پیدا ہوا، دودھ پیتا بچہ، اور اللہ کا حکم میں قرآن کے اندر ہے، میں آیت پایت اگر حرف بحرف بیان کروں گا اس کے لیے کافی وقت چاہیے، تو کہا کہ چٹیل میدان میں چھوڑ جاؤ۔ اس وقت یہ خانہ کعبہ نہیں بنا ہوا تھا، ایک ٹیلا تھا،
وہاں پر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک تھیلے میں کھجور اور تھوڑا سا پانی تھا، اور جب پانی ختم ہوا بچے کی زبان بیٹھنے لگی۔ جس طرح سے حضرت حاجرہ ماں کے اندر اللہ نے جذبہ محبت رکھی اپنے بیٹے کی، بیٹے کو تڑپتا ہوا نہیں دے سکی حضرت حاجرہ، اور اس سے پہلے جب چھوڑ کر چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، یہ کیا کرے جہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا، یہ میرے رب کا حکم ہے، کہیں بیٹے اور بیوی کی محبت مجھے اللہ کے حکم ماننے سے مجبور نہ کر دے۔ مڑ کر نہیں دیکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کیا میرے رب کا یہی حکم ہے؟ تو اتنا کہا کہ صرف ہاں رب کا یہی حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ پھر رب مجھے برباد نہیں کرے گا، اگر اللہ کے حکم سے مجھے چھوڑے جا رہا ہوں مجھے اللہ برباد نہیں کرے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، اور وہاں پر جب بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے بچے کی زبان اٹھنے لگی، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا جب دیکھا کہ پانی کہیں نظر آ جائے، اور چڑھتی ہیں صفا پر چڑھتی ہیں، صفا پر اپنے ہاتھ لگا کر دیکھتی ہیں کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، صفا سے اترتی ہیں، مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں، اور مروہ پہاڑی پر اپنا ہاتھ لگا کر دیکھتی ہیں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، پہاڑی سے اتر کر پھر بچے کو دیکھنے آتی ہیں کہ بچے کے کہیں دم نہ نکل گئے ہوں پیاس کی وجہ سے۔ 7 مرتبے حضرت حاجرہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اور اس طرح سے صحیح کرتی رہی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بچے کی محبت میں، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کو یہ عادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جب بھی کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس کو یہ اعمال کرنا پڑتا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑنا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ عادہ اللہ کو اتنی پسند آئی۔ میرے بھائیوں، حج کے دیگر جو ارکان ہیں وہ تمام کی تمام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں آتی ہیں۔ ان میں سے یہ قربانی بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ مزید تفصیلات سے انشاءاللہ میں عید کے خطبے میں اس قربانی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بے شمار آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساتھ میں ہوئی، جب وہ بڑا ہوا پھر قربانی کا حکم ہوا، اور جب بچے نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کی جو آزمائش قرآن مجید کے اندر ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مخالفت کی کہ اللہ کا در چھوڑ کر کہاں تم لوگ چھوڑ رہے ہو، تو ان لوگ بتوں کو جب توڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کے بعد ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان کو سزا دی جائے۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ دنیا کے اندر اس سے بڑی آگ نہ اس سے پہلے کبھی جلائی گئی تھی نہ اس کے بعد ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر رائے کیا گیا کہ جو اس آگ میں اپنا کوئی ایندھن ڈالے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا، ایک عورت کے پاس کچھ نہیں تھا تو اپنے بال رنگین کر کے اس کو جو بال نکلے ان بالوں کو لے جا کر اس کا آگ میں ڈال دیا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے مجھے کوئی اجر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں یہ کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ کے فرشتے آئے اور ہوا کے فرشتے اللہ نے بھیجا کہ اگر میرا خلیل کہے تو ہوا چلاؤ اس دنیا کے کونے میں چلی جائے آپ۔ پانی کے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ اگر میرا خلیل کہے تو اتنا پانی برسا دو کہ آگ سمندر کے کونے میں جا کر بہہ لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، یہ لوگ مجھے آگ میں ڈال دیں۔ ایک گوپیا اور ایک جھولا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے خلیل اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، کہا کہ اگر میرے رب کو ابراہیم کا اس آگ میں جلنا پسند ہے تو اللہ اگر 7 بار پیدا کرے تو 7 بار بھی ابراہیم اس آگ میں جلنے کے لیے تیار، میں پچھڑنا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا نار، آگ کو حکم دیا اللہ تعالیٰ، یا نار کونی بردہ و سلام علی ابراہیم، اے آگ کو ٹھنڈی ہو گیا ہمارے ابراہیم کے حق میں سلامتی کے ساتھ۔ اگر سلامتی لفظ اللہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر سلامتی لفظ اللہ رب العالمین نے لگایا ہوتا تو شاید اللہ کے حکم سے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ برف کے مثال بن جاتی، اس لیے سلامتی کا لفظ اللہ نے فرمایا کہ آگ کو ٹھنڈی ہو جائے بردوں و سلام علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ، یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ملے۔ اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ دیگر بے شمار آدمی قرآن بھرا پڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے، ان کو بیان کرنا ایک خطبے میں تو محال ہے، اور جو میرا ٹاپک تھا اس پر آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دوندے جانور پر، 2 دانت کے جانور پر قربانی کی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز، اب میں نے کہا نا کہ شیطان اعمال کو ختم نہیں کرتا، اعمال کو بدل دیتا، نبی کے طریقے سے ہٹا دیتا۔
اب 6 تکبیروں سے عید کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری عمر میں نہیں پڑھی، کبھی بھی۔ اب یہ 6 تکبیروں سے جو رائے کیا گیا ہے، یہ یزیدی پارٹی نے رائے کیا ہے تابعین کے دور میں، ایک مروان بن حکم کے دور میں ایسا ہوا۔ اور اسی طریقے سے مولویوں نے یہ نہیں تحقیق کی کہ یہ طریقہ نبی کا ہے یا کہ عید میں بنایا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی مروان بن حکم کی۔ عید کی نماز سے پہلے وہ تقریر کرتا تھا، عید کی نماز سے پہلے تقریر کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی۔ عید کی نماز کے بعد ہی خطبہ ہے، جسے اپنی زبان میں سمجھایا جائے۔ خطبہ کہتے اسی کو ہیں جس زبان میں لوگ سمجھ رہے ہیں، اس زبان میں خطبہ دیا جائے، اسے خطبہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں پڑھ کر ختم کیا جائے خطبہ کا، خطبہ کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ خطبہ یہ ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ رہا ہو۔ تو عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدھے عید کی نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے، اور 6 تکبیروں سے عید کی نماز کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، کسی بھی احادیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ ترمذی کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے قراءت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے قراءت سے پہلے۔ پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ رائج ہے۔ انڈیا پاکستان کے اندر کچھ مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی، یزیدی پارٹی نے جو نکالا تھا جو 6 تکبیروں سے اس تکبیروں کو پکڑ لیا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر 12 تکبیروں سے عید کی نماز ہے، ابو داؤد شریف کے اندر 12 تکبیروں سے عید کی نماز ہے، اور موطا امام مالک کے اندر 12 تکبیروں سے عید کی نماز ہے، مسند احمد کے اندر 12 تکبیروں سے عید کی نماز ہے، نسائی شریف کے اندر 12 تکبیروں سے عید کی نماز ہے۔ پوری حدیث کی کتابوں کا ذخیرہ آپ الٹ ڈالیں، کبھی بھی کہیں بھی 6 تکبیروں سے عید کی نماز نہیں ملتی۔ مولوی جاننے کے باوجود نبی کے طریقے کے خلاف نماز پڑھاتا، اور میں نے مخالفت بھی کی، اور میں نے عیدگاہ کے امام سے بھی کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے نبی کے طریقے۔ میں نے جب پڑھا، اس سے 12 سال پہلے ہم بھی 6 تکبیروں سے پڑھتے تھے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے تو میں نے اس وقت سے چھوڑا اس کو، اور بات کی کہ شاید عیدگاہ کے اندر بھی نبی کا طریقہ رائج ہو جائے۔ جب لوگوں نے نہیں مانا تو ہم نے نبی کا طریقہ ہم چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، عیدگاہ ہم نے چھوڑ دیا، پھر ہم نے مسجد میں پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ جہاں نبی کی بات نہ چلے وہاں غلامان محمد کا کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوسری چیز، آخری بات یہ ہے کہ عورتوں کو عید کی نماز میں لانا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے اس حدیث کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدین کی نماز میں ہر آدمی اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور لائے، اگر وہ پاکی کی حالت میں نہ ہو، حیض کی حالت میں ہو تو بھی ان کو گھر سے نکلنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، اور دعا جب ہونے لگے تو اس میں شامل ہوں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی کہ یا رسول اللہ میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، میں عید کی نماز کے لیے کیسے نکلوں گھر سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا عذر قبول ہے، بلکہ یہ کہا کہ کسی بہن کے پاس، جس بہن کے پاس 2 دوپٹے ہوں، وہ اس بہن کو ایک دن کے لیے ادھار دے دے۔ ایک بہن کھڑی ہوئی اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس کئی دوپٹے ہیں، میں اس کو دے دوں گا۔ کہا اس کا دوپٹہ لے کر تمہیں عید کی نماز میں آنا۔ عید کی نماز میں عورتوں کو لانا فرض ہے، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر میں جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے گاؤں سے باہر کسی میدان میں، یہ مطلب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اس طرح کی باؤنڈری عیدگاہ کی نہیں بنی تھی، کسی میدان میں گاؤں کے باہر نکل جاتے تھے اور پڑھتے تھے، تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو لے کر نکلے، بچوں کو لے کر نکلے، بچے عورتیں سب کے سب عید کی نماز میں شامل ہونا چاہیے، اور عید کی نماز کے بعد قربانی کرے۔ اور یہ ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے نکلے، چاہے عید الفطر ہو یا یہ عید الاضحیٰ جو آنے والی ہے، اپنے گھر سے عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھی چیز چھوارے وغیرہ کھا کر نکلتے تھے، اور اس عید الاضحیٰ جسے بقرہ عید ہم کہتے ہیں، اس کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو خالی پیٹ نکلتے تھے اور جا کر قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ البتہ روزہ نہیں، جو لوگ تصور کر لیتے ہیں کہ شاید یہ روزہ ہے جس کی طرف سے قربانی ہے، روزے کا تصور کرنا بھی حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کچھ نہ کھائے، اور جب قربانی کا گوشت سامنے آ جائے وہ کھائے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اتنا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی مریض ہو وہ پانی نہ پیے یا کھانا یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی کا گوشت میں سے کھائے۔ اور میرے بھائیوں، جب گھر سے چلے تو بلند آواز سے کہتے ہو چلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر، اور جب عید کی نماز کے لیے آ جائے
جب تک کہ امام مصلی پر نہیں آ رہا اس تکبیر کو پڑھتے رہے، راستے پر باتیں کرتے ہوئے نہ آئے جائیں بلکہ راستے میں یہ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ اسی طریقے سے جتنی دیر نماز نہ شروع ہو یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے اور 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے یہ کہنا سنت موقدہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض صحابہ سے پہلی ذی الحجہ سے بھی ہر نماز کے بعد ثابت ہے، کوئی چاہے تو پہلی ذی الحجہ سے بھی کہہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما، قرآن و حدیث کے علم کو عام فرما دیجیے۔ یا رب العالمین باطل علوم سے، باطل طریقوں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری قربانی، ہماری نماز عیدین کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو، ساری نمازوں کو اللہ ہم کو اپنے نبی کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ قربانی نبی کے طریقے پر، یا رب العالمین ہر عمل کو اپنے نبی کے طریقے پر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب کے دلوں میں جو خواہشیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، اللہ ہر سب کی خواہشوں اور تمناؤں کو پوری فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمۃ